جناب چیف جسٹس صاحب، میں پہلی دفعہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ریاست اور سیاست کو گندا اور پراگندہ کیا جا رہا ہے اور میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ میں موت و حیات کی اس کشمکش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں القادرہ ٹرسٹ کے ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا اور میری شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی، اس کے کسی ایجنڈے میں میں نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھا ہوتا تو میں ضرور نیب میں کل شہادت دیتا، لیکن جھوٹی گواہی دینے سے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، 30 ہزار روپے کے ملازمین کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ میری ماں کو مرے 30 سال ہو گئے ہیں، اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ رات 70-80 لوگ رینجر سفید کپڑوں میں اور پولیس، جس ایس ایچ او کو رات ہی لگایا گیا ہے کہ اس نے F7 کے گھر میں نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ گاڑیاں بھی لے گئے اور سامان بھی لے گئے۔ اب بتائیں، اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری کس طرح زندگی گزارے گا؟ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، اور خانہ کعبہ کی چھت پر میں نماز پڑھنے والے 6 مسلمانوں میں شامل ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا۔ اگر 16 وزارتوں میں 1 انچ 1 پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اور میں ملک سے باہر تھا، 8 کی رات کو میں واپس آیا۔ لیکن جس طرح زندگی حرام کی جا رہی ہے، جس طرح جینا مشکل کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا۔ اللہ کے بعد آپ آخری اس قوم کی امید ہیں۔ لوگ آسمان کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، اقتصادی تباہی میں عام آدمی خودکشی کرے گا، خانہ جنگی ہوگی اور اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں پہلی دفعہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ریاست اور سیاست کو گندا اور پراگندہ کیا جا رہا ہے اور میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ میں موت و حیات کی اس کشمکش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں القادرہ ٹرسٹ کے ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا اور میری شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی، اس کے کسی ایجنڈے میں میں نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھا ہوتا تو میں ضرور نیب میں کل شہادت دیتا، لیکن جھوٹی گواہی دینے سے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، 30 ہزار روپے کے ملازمین کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ میری ماں کو مرے 30 سال ہو گئے ہیں، اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ رات 70-80 لوگ رینجر سفید کپڑوں میں اور پولیس، جس ایس ایچ او کو رات ہی لگایا گیا ہے کہ اس نے F7 کے گھر میں نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ گاڑیاں بھی لے گئے اور سامان بھی لے گئے۔ اب بتائیں، اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری کس طرح زندگی گزارے گا؟ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، اور خانہ کعبہ کی چھت پر میں نماز پڑھنے والے 6 مسلمانوں میں شامل ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا۔ اگر 16 وزارتوں میں 1 انچ 1 پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اور میں ملک سے باہر تھا، 8 کی رات کو میں واپس آیا۔ لیکن جس طرح زندگی حرام کی جا رہی ہے، جس طرح جینا مشکل کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا۔ اللہ کے بعد آپ آخری اس قوم کی امید ہیں۔ لوگ آسمان کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، اقتصادی تباہی میں عام آدمی خودکشی کرے گا، خانہ جنگی ہوگی اور اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।